الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواہ البخاری. تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے. تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے. تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے لیے ہوا کو آکسیجن کے طور پر پیدا کیا ہے. تعریف اور بڑائی اس اللہ کی ہے جس نے ہماری حیات کے لیے پانی کا بندوبست فرمایا ہے. تعریف اسی اللہ کی ہے جس نے اس کائنات کے ذرے ذروں پر اپنی حکومت، اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہی قائم کر رکھی ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خاص کر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی زہر کی آگ. صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی زہر کی آگ. جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. دریا دریا زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. دریا دریا زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے، پیتے ہیں. حاضرین جمعہ، مختصر سے وقت میں دنیا کی سب سے عظیم موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. مختصر وقت میں میرے طرف دھیان دیں گے آپ سب کے سب حاضرین جمعہ مصلیان سے میری گزارش. سر جھکانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ٹاپک کا جنازہ اٹھا دیں گے ہم. لہذا ہوشیاری کے ساتھ جس بیس پر یہاں آپ آئے ہیں مسجد کے اندر، اسی بیس پر میں بات کر رہا ہوں. دوسرے کوئی موضوع نہیں ہے میرا. جس بیس کی وجہ سے آپ مسجد میں حاضری دے رہے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں، اسی بیس کی بات کر رہا ہوں میں.
لہذا غور سے میری بات سماعت فرمائیے۔ مختصر سے وقت میں سب سے بڑے موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم کہیں صحیح اور آپ سنیں صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا صحیح، سن لیا صحیح، تو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ لوگوں کا آمین کمزور ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت جس وقت میں کھڑا ہوں، اس وقت میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو آپ دل سے کہیں گے وہ اللہ مان جائے گا، اور ابھی ہم کو منانے نہیں آیا۔ بہرحال میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کی ہے، اسٹارٹنگ ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ موضوع، یہ آیت آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں تو ملے گا کہ یہ منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ مگر منافق پہلے ہی دور میں تھے، آج نہیں ہے۔ پہلے سب کچھ چلا گیا، اب وہ سب نہیں ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ یہ قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مان لیا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کو تسلیم کر لیا، میں خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا، محمد کی مصطفیٰ کو جان لیا ہوں، اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین۔ نا 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 نا، تم غلط بات کہتے ہو، تم مسلمان نہیں ہوئے، ایمان میں نہیں آئے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والا ہو گئے، قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کو مان لیا، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، نہیں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب بتاؤ، جب ہم مومن ہو کے بھی مومن نہیں رہے، ایمان والا ہو کے بھی ایمان والا نہیں رہے، پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ سب کے سب دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، یہ بٹے بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ایمان والا دھوکہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے۔ دھوکہ انفسہم، اپنے نفسوں کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری زیادہ ہو جائے گی، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، جس کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ بھائی ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کو جھٹلا رہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بات کہہ رہے نا، پھر کیا مطلب اس کا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام پاپوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام کرائم اور جرائم کو اللہ بخش دے گا، تمام خطاؤں پر اللہ پردہ پوشی کر دے گا، مگر ایک گناہ ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اور وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہوتا کیا چیز ہے؟ آپ کو صرف دو باتیں بتاؤں گا، اتنے سارے قرآن اتنے سارے احادیث میں پڑھ کے سناؤں گا تو بات لمبی کھنچ جائے گی۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیا کلمہ پڑھا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اور آپ کے آقا، اور ایک بات میں ہمیشہ دعوے کے ساتھ کہا کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہنی چاہیے، کائنات کے تمام افراد جھوٹے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اگر نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن سب کے اندر کچھ نہ کچھ جھوٹ کا شائبہ پایا جائے گا۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اور اسی بیس پر
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، سب آدمی بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی ایک بات پر کہ پوری دنیا جھوٹی مگر عبداللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ بالکل سچے ہیں۔ اگر یہی ایمان آپ کا ہے تو آپ بھی سن لیجئے، ساری دنیا جھوٹ کہہ سکتی ہے مگر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کے اور میرے پیغمبر ہیں، اگر جس نے پیارے پیغمبر کو جھوٹا کہا اس کا ایمان ختم ہو گیا، سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ تو ہم بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ابھی میں نے بخاری کی روایت پڑھی ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں قال اسعد الناس بشفاعتی، سب سے زیادہ خوش نصیب انسان جس کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، کون ہے وہ؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس آدمی نے دل اور جان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم آپ کو لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخر لا الہ الا اللہ کہہ کر بیڑا پار ہو گیا، بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور آپ جنتی ہو گئے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اور آپ کو ایک اور آیت قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفتح، الفاتحہ ہے نا؟ الفاتحہ میں اللہ نے سے کیا کہا آپ نے؟ کلمہ تو سب کو معلوم ہے نا، کلمہ سب کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھ کے ہم اسلام میں آئے نا، اسی سے نا اسلام میں آئے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو اسلام سے باہر۔ اور آپ ہر نماز میں سب لوگوں کو یاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ پڑھا نا، یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ ساری خدائی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے آپ نے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ نے کسی چیز میں نفع نقصان فائدہ انکم اور بینیفٹ سمجھا تو سمجھ لو آپ کے ایمان کمزور کرے۔ کون کا کمزور ہے؟ کمزور نہیں، ایمان گیا کام سے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید وہ چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں آپ نے تمام خدائی کو لات مارا، کہا ہم اب کسی میں فائدہ اور نقصان نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ نے فائدہ اور نقصان سمجھا تو گویا اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو، اپنے دین کو، اپنے شریعت کو، اپنے ایمان کو، سب کو بیچ دیا آپ نے، فری میں بیچ دیا۔ یاد کر لیں، توحید راہ نجات اور شرک راہ فساد، بس ختم ہو گئی تقریر، بات سمجھ میں آ گئی؟ توحید راہ نجات اور شرک راہ فساد۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا آپ نے، اسلام میں آئے، اور آپ نے یہ کیا، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک موٹی یہ مثال اللہ کو سیٹ نہیں ہوتا، قسم اللہ کی سیٹ نہیں ہوگا۔ اپنے لا الہ الا اللہ کر کے سب چیزوں کا آپ نے نگلیکٹ کر دیا۔ آپ جو شادی شدہ آدمی ہیں وہ مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جائے۔ شادی شدہ آدمی ہے، جب آپ نے ایک لڑکی سے شادی کیا، اب اس لڑکی کے لیے دوسرا آدمی حلال ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی بیوی کسی دوسرے سے بات کرے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے دنیا کے تمام مرد حرام ہو گئے۔ وہ کس چیز پر حرام ہو گیا؟ آپ کو کہا، مولانا نے کہا کیا آپ نے قبول کیا؟ آپ نے کہا قبول کر لیا۔ اب آپ نے ایک لفظ کہا میں نے قبول کیا اور سارے دنیا کے مردوں کو اپنی بیوی کے اوپر حرام کر دیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے تمام چیزوں کو کہہ دیا
آپ کے لیے سب چیزیں حرام ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد کفر، جس آدمی نے تعویذ لگائی، موتیاں لگائی، گنڈے لٹکائے، دھاگے باندھے، یہ سب کے سب چیزیں کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد کفر یا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، دائرے اسلام سے اس کا اخراج ہو گیا، وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں سماج میں، چھوٹے چھوٹے بچے کی بیماری ہوتی ہے نہ کوئی جڑی باندھ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جڑی کے بارے میں، اس لکڑی کے بارے میں، اس موتی کے بارے میں، اس دھاگے کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دھاگا باندھنے سے ہمارے بچے کو اچھا ہو جائے گا، یہی ہے نا، یہی سوچ ہے نا۔ تو یہ سوچ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، نفع اور نقصان کا مالک، فائدہ، بیماری اور شفا کا مالک صرف اللہ کریم ہے۔ اور اللہ کریم کہنے کے بعد میں، اسی لیے تو میں نے قرآن مجید کی آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے کے بعد میں اگر آپ نفع نقصان صرف اللہ کے حوالہ کرتے ہیں تو برابر ہے، صحیح ہے، آپ درست ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اور آپ بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، برابر کہہ رہے ہیں نا، نہیں آئے تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بچے سبھی کہتے ہوں گے نا، الحمدللہ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم مدد کس سے چاہ رہے ہیں؟ دھاگے سے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی دھاگا، کوئی تعویذ، کوئی موتی یا کوئی کسی قسم کی چیزوں کو اگر فائدہ اور نقصان کی چیز سمجھتا ہے یا باندھ لیتا ہے، اگر اس حال میں مرے گا تو اس کی مراد پوری نہیں ہوگی، اور اس حال میں مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ میں کہہ دوں برا ہے بھائی، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی آپ کو سمجھا رہے ہیں، اب اس سے بڑا ناصح، اس سے بڑا مشفق، اس سے بڑا مہربان، اس سے بڑا دیالو اور اس سے بڑا رحم کرنے والا پیغمبر اس زمین نے نہیں دیکھی، نہ اس آسمان نے دیکھا ہے۔ اور ہم آسانی کے ساتھ شرکیہ کام، شرکیہ عمل کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا۔ مسجد کا صدر بڑا ہے، صدر صاحب بڑے ہیں، کوئی کام ہوا اگر غلطی سے کوئی کچھ کہہ دیا، آپ ڈرنے لگے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ صدر سے ڈریں، شرک کا کام کر رہے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ توحید کا کام ہو رہا ہے، اسلام کا کام ہو رہا ہے، کرنا ہے۔ اور یہی مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بڑوں کا احترام چھوڑ دیں، تمیز چھوڑ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ تیرا توحید اگر سچا ہے، تیرا عقیدہ اگر پختہ ہے، چونکہ یہی ایمان، یہی عقیدہ راہ نجات ہے، آپ عمل کر لیں ڈھیر سا، آپ عمل ڈھیر سا کر لیں۔ ایک درخت ہے سوکھا پڑا ہے، کیا ہے؟ ایک درخت ہے سوکھا پڑا ہے، اگر اس میں آپ گھی، دودھ، ملیدہ، ملائی، آپ شہد سب کچھ ڈالیے اور اس درخت کو کہے تو ہرا ہو جا، ہرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا ہرا۔ کیوں؟ اس میں سے اس کی جان نکل گئی ہے۔ اگر جس انسان کے دل سے، جس مسلمان کے دل سے توحید نکل جائے تو اس کی مثال یہ ہے، اور اگر اس میں تھوڑا بھی توحید باقی ہے تو وہ حدیث ترمذی کی جس کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بطاقہ کہا ہے، ایک آدمی کل روز قیامت آئے گا اور اس کے 99 دفتر، 99 رجسٹر پاپ کا ہوگا۔ ترمذی کی روایت، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ 99 رجسٹر اس کے پاپ کا ہے، گناہ کا ہے، جرم کا ہے، زیادتی کا ہے۔ اللہ کے حضور آئے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا بھائی کوئی نیکی کریا تھا تو؟ کوئی نیکی کیا؟ نہیں اللہ میں کوئی نیکی نہیں کیا۔ بھائی تیرے رجسٹر کتنے بڑے ہیں بھائی؟ کتنے رجسٹر ہے؟ 99 رجسٹر۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کو زمین پہ رکھے گا تو آسمان کو چھو جائے گا، اتنا موٹا ہے، اور اگر اس کو کھولے تو مشرق سے مغرب تب اس کے پیجاں چلے جائیں گے، اتنے لمبے لمبے ہیں۔ اور اس بندے سے اللہ پوچھے گا کبھی تو نے کوئی نیکی کی؟ لا واللہ یا ربی، نہیں میرے پروردگار میں نے کوئی نیکی نہیں کیا۔ بھائی ذرا چیک کر لے اس رجسٹر کو، یہ تیرے ہی ہے یا دوسرے کے ہے؟ بندہ چیک کرے گا، کہے گا اللہ یہ سب کے سب میرے گناہ ہیں، سب کے سب میرے پاپ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے 99 رجسٹر ایک پلے میں رکھو اور
یہ پرچی لے جا کر کے دوسرے پلے میں رکھو. وہ بندہ کہے گا اللہ یہ پرچی کون سے کام کا ہے؟ اتنے بڑی بڑی 99 رجسٹر میرے پاپ کا ہے، ایک رجسٹر کی موٹائی اتنی بڑی ہے، اور پھر تو میرے سامنے ایک چھوٹی سی چیٹی دے کر کے لا یسخر قومی. میرے پروردگار مجھے مذاق مت کرو، مجھ سے میرے رب تمسخر مت کرو. بندہ کہے، اللہ کہے گا لا یسخر ربک، تیرا پروردگار کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتا. اب وہ پرچی ایک پلے میں اور 99 رجسٹر ایک پلے میں رکھا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین میزان پر عمل کر رہا ہے تو اس کے 99 دفتر پاپ کے اٹھ جا رہے ہیں اور ایک چیٹی بھاری پڑ رہا ہے. لو متو ہاد الرجل، اگر خوشی سے کوئی مرنا ہوگا تو یہ آدمی سب سے پہلے مر جائے گا، چونکہ اس کے 99 دفتر پاپ کے ہیں، جرم کے ہیں، مگر ہے تو شرک سے پاک ہے شرک سے پاک ہے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دور پہ اللہ کے علاوہ ہزاروں چیزوں پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد اور اعتقاد بن گیا ہے. ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں چھوڑ دی ہے. برا نہ مانیں، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، جو مسلمان کر رہے ہیں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آج سماج میں جتنی برائیاں ہو رہی ہے، تعویذوں کا لٹکانا ہے، جھنڈوں کا لٹکانا ہے، ڈنڈے پر استعمال عقیدہ رکھنا ہے، انڈوں کا استعمال ہے، ناریل کا استعمال ہے، مرچی کا استعمال ہے، لیمبو کا استعمال ہے. تقریباً سب لوگ ادھر سے گیا، اگر لیمبو پر پیر پڑ گیا، ارے باپ رے باپ، او ماں کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ توہین خرد ہے رک جانا، توہین خرد ہے رک جانا، تحقیر خرد ہے جھک جانا. توہین خرد ہے رک جانا، تحقیر خرد ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدہ کر لینا خوددار جبیں کا کام نہیں. یہ پیشانی جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، یہ دماغ جو اللہ کریم نے دیا ہے، اس دماغ کا استعمال صرف اللہ کی وحدانیت کے لیے ہی ہو. اگر آپ نے اپنے دماغ میں ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اس دماغ میں کسی چیز میں نفع اور نقصان سمجھا تو سمجھے اپنے ایمان کو آپ نے گٹر کے پانی سے دھو دیا. لہذا اپنے ایمان کا درست کرنا. اور یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. ہمارے مرد اتنے جھک جاتے ہیں کہ عورت اس پہ حاوی ہو جا رہی ہے. باقی چیزوں میں ان کا زور چلتا، لگبھگ ایسے مسئلے میں اس کو بھی ڈبا کر کے رکھ دیتا ہے. تو لہذا میں آپ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید اور جو شرک کی بات بتائی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں. جس طریقہ سے ایک مرد اپنے لیے بیوی کو حلال کر لیتا ہے تو اس عورت کے لیے تمام مرد حرام ہو جاتے ہیں. ایک کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمام خدائی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور اس حرام کے بیس پر آپ کو چلنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی چیز میں نفع اور نقصان نہیں ڈھونڈنا ہے، ورنہ وہی شعر مجھے کہنا پڑے گا، عجیب لوگ ہیں عجب فطرت ہماری ہے، عجیب لوگ ہیں عجب فطرت ہماری ہے، درخت کاٹ کے سایہ تلاش کرتے ہیں. آج دنیا کے مسلمان اگر توحید پرست بن جائیں اور عالم لوگ توحید کا درس پبلک کو دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، روزی رسا نہیں ہے، کوئی دکھ کو نہیں دور کر سکتا. ایک مولانا ہے ذاکر صاحب، ہمارے یہاں تقریر کر رہے ہیں ممبر پر سے کہتے ہیں اجمیر کا عرس ابھی لگتا ہے، رجب ہی میں لگتا ہے عرس. معین الدین چشتی کا کہا عرس لگ رہا ہے، وہاں ہر مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ممبر پر سے اللہ کی گھر میں بتا رہے ہیں. ہمارے آقا فرماتے ہیں تمہارا پیر کا تسمہ، چپل کا سول ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. سنیں. اور یہ مولانا کہہ رہے ہیں وہاں جانے کے بعد میں ہر مراد پوری ہو جا رہی ہے. قسم اللہ کی میں اپنی کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. مولانا کا ذاکر نام ہے، ممبر پر سے کہتا ہے ہر مراد پوری ہو جا رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں
اگر اجمیر میں ہر مراد پوری ہو جا رہی ہے، میں نے مولانا کو جمعہ کے خطبہ میں تو نہیں بولنا چاہیے، مگر مجبوری انسان کے ساتھ یہ ہے کہ توحید کسی کو چپ رہنے نہیں دیتا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ سے بندہ پوچھے، اللہ پوچھے بتا بندہ کہاں جانا چاہتا ہے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بولو، اچھی بات ہے، مگر کب اللہ پوچھے گا؟ جب اللہ کا توحید سالڈ ہوگا، پختہ ہوگا۔ مولانا کہہ رہے ہیں میں ہر مراد لوگوں کی پوری ہو جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مراد وہاں پوری نہیں ہوتی۔ میں بازو والے سے پوچھا بھائی مولانا کہاں کے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ قسمت کی بات مسجد کا متولی بازو میں تھا، اس کا نام قاسم تھا، کہنے لگا کہ میرا نام قاسم ہے، میں متولی ہوں۔ یہ مولانا پوری بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم کہا صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا کہ 1600 روپے ہے، 1600۔ میں بولا یار پاگل تو نہیں ہے تو متولی، تو بھی پاگل، وہ بھی پاگل تو نہیں ہے؟ ارے یہ کہہ رہا ہے ساری مرادیں پوری ہو جا رہی ہے، اپنی زبان سے منبر رسول سے کہہ رہا ہے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہے، اتنے عوام کے سامنے کہہ رہا ہے ساری مرادیں پوری ہو جا رہی ہے۔ یہ 2 مرتبہ اجمیر جا کے آیا، تیسری مرتبہ جا رہا ہے آج، تو وہ کیوں نہیں 16 لاکھ روپیہ مانگ کے لے کے آیا؟ یہی کہہ رہا ہے ساری مرادیں پوری ہو رہے ہیں۔ یہ 1600 میں کیا کر رہا ہے یہاں امامت؟ جب سب مرادیں پوری ہو جا رہی ہے تو 16 لاکھ روپیہ کیوں نہیں مانگ کے لے آتا؟ یہاں 1600 میں کیا کر رہا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ مندروں میں نہیں پورے ہوتے ہیں، گرجا گھر میں نہیں پورے ہوتے ہیں، گردوارہ میں نہیں پورے ہوتے ہیں، پورے تو ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر پورا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے انسان کو ایک سڑے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ایک ذرہ پر بھی کسی انسان کی حکومت اور بادشاہی نہیں ہے، ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ صرف کہنے تک کی بات نہیں ہے، دل میں اتارنے تک کی بات ہے۔ کریں ساری مرادیں پوری ہو جا رہی ہے، بچے مل رہے ہیں، وہاں اولاد مل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، وہاں جانے سے اولاد ہوا ہے، درگاہ پہ جانے سے۔ صحیح بات ہے نا؟ یہ بات سنے ہیں نہیں سنے؟ آپ لوگ نہیں سنے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے سو سنے، نہیں سنے؟ بچہ ملتا ہے سو۔ مگر ایمانداری سے بولو، ایک آدمی بھی بتائیے، یہ بات تو ہم بھی سنے، ہمارے باپ دادا بھی سنے ہیں کہ بھائی وہاں گیا درگاہ پہ اولاد ہوئی، مگر ایک آدمی بتاؤ کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں انگلی کٹ گئی تھی اور وہ درگاہ پہ کیا بابا میری انگلی دے دو، انگلی ہو گئی؟ بتاؤ آپ لوگ، کوئی آدمی انگلی لے کے آیا سو ہے؟ نہیں۔ ارے عجیب بات ہے بھائی، اسی لیے میں نے کہا نا عجیب لوگ ہیں، عجب فطرت ہماری ہے، درخت کاٹ کے سایہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دینے والا ہے، اور وہ انسان کی نیت کے مطابق، انسان کے ارادے کے مطابق، آدمی کی سوچ کے مطابق، آدمی کے گمان کے مطابق، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے گمان کے مطابق اللہ اس کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ کہیں مندر میں گھس جائیں اور کہیں بیٹا دے تو اللہ دے دے گا، اور آپ کا فیصلہ کل قیامت کے دن برا ہوگا۔ اللہ کے نبی آپ کہیں کہ یہ شرک کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو غارت کیا ہے، جو قوم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائی ہے، اسے اللہ اس دنیا میں بھی تباہ کیا ہے اور کل قیامت بھی تباہ کرے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ میں کہیں بھی مددگار نہیں چھوڑوں گا تمہارے لیے۔ اگر تم شرک میں مبتلا ہوئے، اگر تم کفر میں مبتلا ہوئے، تمہارے ایمان میں اگر شرک کی آمیزش ہوئی، اگر ذرہ برابر بھی شرک پایا گیا تو یاد رکھ لو تیرے اوپر میں اپنی جنت کو حرام کر دوں گا، تیرے لیے جنت حرام ہے، حرام، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بھی اور مددگار چھوڑ دے گا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری جگہ غیر جگہ رکھ دینا، ایک چیز کو اٹھا کے جس کا حقدار وہ نہیں ہے اس کو دے دینا، کہتا ہے ظلم۔ ہم لوگ ظلم کہتے ہیں نا بھائی بہت ظلم ہوا۔ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایک عمل کر رہا ہے تو جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ چیز کر رہا ہے، یعنی حقدار کو حق نہیں دے کے جو حقدار نہیں ہے اس کو حق دے رہا ہے۔
تو بندے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اکثر لوگ فون پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں، مولانا ہمارا فلاں چیز ہو گیا ہے، ذرا فال نکال کے دیکھو نا کیا ہوا ہے، فلاں فلاں نام ہے، بتاتے رہتے ہیں لوگ۔ کل ایک خاتون کا فون آیا، ذرا دیکھیں نا ہماری ساس یہ ہو گیا ہے، ہم فلاں جگہ گئے تھے تو کہا ہے کہ فلاں جگہ ہے، بمبئی میں ہے، وہ گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، من اتی عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس میں گیا، کسی ہاتھ بتانے والے کے پاس میں گیا اور وہ بندے نے کہا ایسا ایسا ہے، اس نے تصدیق کر دیا، کہا کہ ہاں وہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد کفر ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آدمی نے، جس نے کسی آدمی کے پاس میں گیا، کسی مستان کے پاس گیا، کسی عالم کے پاس گیا، کسی جاہل کے پاس گیا، کسی بابا کے پاس میں گیا، کسی پیر کے پاس میں گیا اور کہا ہم کو ایسا ایسا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، اس کی بات کو اس نے سچ جانا، تو اس نے محمد الرسول اللہ پر جو چیز نازل ہوئی اس نے اس کا انکار کیا، اس کا کافر ہو گیا۔ ما انزل علی محمد، جو پیارے پیغمبر پر نازل ہوا، اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، پھر مسلمان کیسے رہ گیا؟ پھر مسلمان کیسے رہ گیا؟ میرے بھائی آپ بتائیے، ہمیں اور آپ کو تو یہ کہنا ہے اللہ رب العالمین کو، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں بے خبر تو علیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں بے خبر تو علیم ہے، تجھے رحمتوں کا واسطہ ہمیں زحمتوں سے نکال دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیا ایک مرتبہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا کلمہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ دھاگا باندھیں، ورنہ آپ کا کلمہ اڑ جائے گا اس دھاگا کے پیچھے۔ آپ کا کلمہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے بچوں کا پیٹ خراب ہو یا دانت آ رہا ہے تو کوئی موتی یا کوئی جڑی باندھیں، آپ ٹریٹمنٹ کرائیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ہم کچھ چیزوں کی دوا بناتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں فقط اللہ شافی۔ تو بچے کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی، فقط اللہ شافی آپ کے کمپنی کا نام ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کیوں، مدرسے کے بچے پوچھتے ہیں کیوں مولانا ایسا فقط اللہ شافی آپ کریں، آپ تو جڑی بوٹی بادام کی دوا بناتے ہیں، جو کی دوا بناتے ہیں، پھر ایسا فقط اللہ شافی کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹا اگر دوا بنانے میں، اگر دوا میں اگر کچھ فائدہ ہوتا تھا یا نفع نقصان کا مالک اگر دوا ہوتا تھا تو کوئی دوا بنانے والی کمپنی کا مالک نہیں مرتا تھا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اور اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتا تو کوئی ڈاکٹر آج تک مرتا نہیں تھا بیٹا، اسی لیے فقط اللہ شافی۔ توحید اسی کا نام ہے کہ آپ دوا کھائیں مگر کہیں کہ اللہ شفا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں اس سے بڑا جرنل نہیں دیکھا ہے آج تک۔ ہم لوگوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے بھائی۔ خالد بن ولید روایت میں ہے کہ جنگ قادسیہ سے فارغ ہو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا خون کیا ہے اس نے، ہمارے لوگوں کا، اس کو زہر دے دو یہ مر جائے گا۔ سینٹ ایک زہر ہوتا ہے، زبان پہ رکھے اور آواز بند، اس سے زیادہ خطرناک زہر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کا ایمان، اللہ کا دین، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب پر میرا ایمان ہے کہ یہ شفا کا مالک، موت اور حیات کا مالک اللہ کریم ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، زہر نہیں مار سکتا۔ کہا زہر نہیں مار سکتا تو یہ زہر پی کر کے بتا دو۔ کرے گھوڑے پر بیٹھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ زہر پی لیا، کریں کہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن گئے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ توحید آپ کا نیٹ ہو، کلین ہو، صاف ہو۔ یاد رکھیں، یقین جان لیں، آپ کے اگر بدن پہ کوئی تعویذ نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔
اور اگر آپ نے اپنے جسم پر اللہ کے علاوہ، ہم کو یہ بتائیے سب سے زیادہ آدمی بیمار کب ہوتے ہیں؟ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ننگے تھے نا، کوئی کپڑا لتا نہیں تھا نا، ہم اللہ سے کبھی مانگے؟ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آج بتاؤں گا شمسیہ میں، آئیے آپ لوگ مغرب کے بعد۔ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہم کو رکھا، ہم ننگے تھے نا، کوئی کپڑا اپڑا تو نہیں تھا نا، بولنے وولنے بھی نہیں آتا تھا نا، کھانے پینے بھی نہیں آتا تھا نا، تو اس وقت اللہ ہماری مدد کرانا بھیا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت اللہ مدد کرانا۔ لیکن اب تو ہم چل پھر سکتے نا، مانگ سکتے نا، پوچھ سکتے نا اللہ کو، اب اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ جب ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، پلٹنے نہیں آتا تھا، اس اللہ کریم نے ہماری بندوبست، ہماری دیکھ ریکھ فرمائی، اور اب ہم چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، مانگنے کے لائق ہو گئے، ہاتھ پھیلانے لگے، تو میرے بھائی وہ اللہ اب نہیں دے گا ہم کو؟ پھر یہ معمولی بات ہے۔ جو لوگ انڈے پر، لیمبو پر، ہری مرچی پر، کوڑیوں پر، دھاگے پر یقین کرتا ہے، ہم لوگ بھی ایسے کرنے لگے، پھر ہم میں اور اس میں کیا تمیز ہے؟ ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے توبہ کر لیجیے آج سے، اور ہمارے سماج میں جس کو بھی ہے آپ لوگ اچھے سے روکیں، کہیں اگر بابا دینے والا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی مسلمان بھکاری نہیں رہتا، اور سب سے زیادہ بھکاری تو مزاروں ہی پہ رہتا ہے۔ اور آج تک بتاؤ نا، بیٹا تو ہر جگہ سننے میں آیا کہ بیٹا ملتا ہے، درگاہ پہ گیا تھا، اجمیر کو گیا، ہمارے یہاں ایک اجمیری بیگم ہے، سمیہ نام میں نے اس کا رکھ دیا، کہا ہماری ماں کو 3 بیٹا ہی ہوا تھا، میں اجمیر میں گئی تو مجھے اجمیر ہوا، میرے دیور 7 سال ہو گیا شادی کر کے، بچے نہیں ہوئے، مسجد میں جھاڑو دیا، اذان دیا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا، 7 سال تک بچے نہیں ہوئے، ابھی پچھلے سال اجمیر کو گئے تھے تو اسے لڑکا ہوا، ہم نے کہا ہاتھ پیر ہے نا باجی؟ کہا ہاتھ پیر تو ہے۔ ہاتھ پیر کیوں نہیں رہا مولانا؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں حضرت؟ ہاتھ پیر نہیں رہتا بچے کو؟ آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ نہیں مذاق نہیں کرو، ہاتھ پیر ہے کیا پوچھا؟ ہاتھ پیر ہے۔ اچھا ہاتھ پیر سب کچھ بیٹا اجمیر میں مل گیا تو وہی بات جو ابھی میں بتایا، ایک انگلی کی بات کرو، ایک انگلی کی بات کرو، کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں اپنی انگلی گوا بیٹھا، پیر گوا بیٹھا، اور وہ اجمیر کو گیا تو ایک پیر یا ایک انگلی لے کے آ گیا ہے، کوئی آدمی بتائیے؟ کہیں سنے بھی ہیں؟ پھر بیٹا کے بارے میں تو سب سنا ہے نا، پھر انگلی کے بارے میں کیوں نہیں سنتے؟ جب ملنا ہے تو جب سالڈ بیٹا دیتا ہے تو ایک انگلی نہیں دے سکتا، تو پھر یہ کیا ہے بولے تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یقین جمانا چاہتا ہے کہ اس کا دیکھتے ہیں مجھ پر زیادہ یقین ہے یا اس تعویذوں پر، اس مزاروں پر، اس قبروں پر، اس جھنڈوں پر اس کا زیادہ یقین ہے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے رب کریم مولا عظیم کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک معذرت کے ساتھ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ میں کنفیوز ہو گیا، میری پوری تقریر اڑ گئی یہ ساؤنڈ کی وجہ سے۔ میں بڑی تیاری، بڑی سلجھے ہوئے انداز میں تقریر کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ ساؤنڈ آنے کی وجہ سے میرے سارے چیزیں گڑبڑ ہو گئے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اگر آئیں گے تو مغرب میں انشاءاللہ میں سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، تھوڑا وقت دیجیے انشاءاللہ۔ سر بھائی کوشش کریں گے دین کے لیے، بھائی اسلام کے لیے، جنت کے لیے یہاں آئے ہیں نا، جنت کے لیے نہ آئے ہیں، جنت کے لیے تھوڑا سا آئیے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے سب مل کے، اللہ ہم سب کو دنیا کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی پریشانی، چاہے وہ حساب و کتاب کی پریشانی ہو، چاہے پل صراط کی پریشانی ہو، چاہے جہنم کے عذاب کی پریشانی ہو، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، دنیا میں اللہ عزت دے، صحت دے، دولت دے، مرنے کے بعد اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنی جنت دے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔